نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ معزز سامعین گرامی قدر، ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا کہ رمضان کا مہینہ آپ سے اور مجھ سے صرف ایک بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کے خوف میں مبتلا ہو جائیں، متقی بن جائیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ اور وہ خوف خدا ہمارے اندر کیسے آنا چاہیے اور وہ کس طرح آ سکتا ہے، اس حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ دنیا کی بے رغبتی سے انسان اگر دنیا سے بے رغبتی کو اختیار کرے گا تو لا محالہ آخرت کی وجہ سے کرے گا، خوف خدا اس کے دل میں جاگودی ہوگا۔ خوف خدا کے لیے محدثین، مفسرین، علماء نے ایک بڑا اکثیر نسخہ رقم کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا خوف اگر کسی بندے کے دل میں نہیں آتا تو اس کے دل میں خوف خدا ڈالنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے یاد موت۔ موت کا ذکر اس کے سامنے کثرت سے کیا جائے، وہ بندہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرے۔ موت کے بعد جو احوال بندہ مومن کے ساتھ یا بندہ فاسق کے ساتھ پیش آنے ہیں، ان احوال کے اوپر غور و فکر کرتا رہے تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے گا۔ لیکن یہ خوف خدا کیسے پیدا ہوگا؟ یہ تب ہی پیدا ہوگا اگر ہمارا ایمان قرآن پاک کے اوپر اور حدیث رسول کے اوپر غیر متزلزل ہوگا، اگر ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ رب العزت جو کہہ رہا ہے سچ ہے، نبی کریم نے جو بات کہی ہے سچ ہے، تبھی خوف خدا آئے گا۔ اتنی ڈرانے کی حدیثیں موجود ہیں خود قرآن پاک کے اندر موت کے حوالے سے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی ایک ایسا نہیں جس نے موت سے فرار ہو جانا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ کو اور مجھے یقین نہیں آتا، لیکن صحابہ کا ایمان یقین ایسا تھا۔ حضرت ابو زرارہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ تک پہنچتے ہیں، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ آیتیں ہیں نا، ترجمہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ دن بڑا ہی سخت ہے اور انکار کرنے والوں کے لیے تو بڑا ہی سخت ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور کو پھونک دیا جائے گا۔ اس آیت پہ پہنچے ہیں، اس آیت کے ترجمے کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں، حالت نماز میں اس آیت کو دہراتے ہوئے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جناب خلید ایک دفعہ تلاوت کر رہے ہیں، اس آیت پہ پہنچتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، بار بار اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، کہا بس کیجئے، آپ تو اپنے دل کے اوپر اثر ڈالنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن بہت سے جنات ایسے ہیں جو آپ کی اس پرتاثیر تلاوت کو سن کے صدمے سے فوت ہو چکے ہیں۔ اور ایک تابعی کا واقعہ بھی موجود ہے کہ وہ حالت احرام کے اندر جب میقات پہ پہنچتا ہے، گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، گھوڑے کو ایڑ لگانے کی کوشش کرتا ہے، رک جاتا ہے، پھر ایڑ لگانے کی کوشش کرتا ہے، رک جاتا ہے۔ ساتھی پوچھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے؟ کہا دل سے ارادہ تو ہے کہ میں کہوں لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوا، لیکن میں ڈرتا ہوں ساری زندگی کی جمع پونجی لے کر آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے میقات پہ پہنچ چکا ہوں، آگے سے کہیں یہ آواز نہ آ جائے لا لبیک ولا صادق، تیرا نہ آنا قبول ہوا نہ تجھے اس لبیک کی مبارک ہو۔ کہا کوشش کر، بڑھ۔ خوف خدا اتنا دل میں آیا، پوری کوشش کی، طاقت کی، لبیک کی صدا لگائی حالت احرام میں، اسی وقت خوف خدا کی وجہ سے روح قبض کر لی گئی، اللہ کے خوف سے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اور کتنا خوش نصیب تھا، حدیث کے الفاظ ہیں نا، جو حالت احرام میں، حالت حج میں فوت ہو گیا، قیامت تک جتنے حج آنے ہیں اس کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں ویسے ہی لکھا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ جو دنیا کی اتنی بڑی حقیقت ہے جس سے فرشتوں نے بھی نہیں بچنا، کل نفس ذائقۃ الموت، جس سے کسی نے نہیں بھی بچنا، آج میں اور آپ موت کی اس گھڑی سے کتنا غافل ہیں، کتنا غافل ہیں۔ حضرت عمر بن العاص، آپ کو پتہ ہے فاتح مصر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اتنے جلیل القدر ہیں
اتنے جلیل القدر ہیں کہ کم صحابہ کو یہ اعزاز ملا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ جو مقدمہ آیا اس کا فیصلہ عمر تو کر. عمر بن العاص اس کا فیصلہ تو کر. اللہ کے رسول اختیار تو آپ کا ہے, حاکم تو آپ ہیں, فیصلہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کروں؟ کہا ہاں اختیار میرا ہے لیکن میں تجھے تفویض کرتا ہوں. پھر جو فیصلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے سے خوش ہو گئے. جنت کی بشارتیں پانے والے یہ صحابہ ہیں. اور یہ اپنے ساتھیوں کو کہا کرتے تھے عمر بن العاص کہ میرا دل سوچتا ہے اور میرا دل اس بات کے اوپر غور و فکر کرتا ہے اور میں غور کرتا ہوں یہ جو ہمارے ساتھی دنیا سے جاتے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی موت کے وقت اس کیفیت کو کیوں نہیں بیان کرتا کہ اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے. شاید اس کی کیفیت سننے کے بعد باقی لوگ اصلاح پکڑے, لوگوں کی کے لیے آسانی ہو جائے. ان لوگوں کو بڑی ڈیٹیل بتانی چاہیے کہ کیا واقعہ ہو رہا ہے, کیا منظر ہے, کیا سختی ہے, کیا تکلیف ہے. اپنی نزا کا عالم آیا تو عبداللہ ابن عباس نے یہ قول ان کو یاد کروایا. ساری زندگی آپ کہا کرتے تھے کہ نزا کے عالم میں لوگ موت کی تلخیاں اور سختیاں کیوں نہیں بیان کرتے. آج آپ بظاہر لگتا ہے دنیا سے جا رہے ہیں, آپ وہ عالم بیان کریں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں. تو عمر بن العاص کہنے لگے مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ لوگ اس وقت میں ایک جملہ کہنے سے بھی کیوں قاصر آ جاتے ہیں اور کیوں یہ حالات بیان نہیں کرتے. لیکن اے عبداللہ میں تجھے بیان کرتا ہوں, مجھے لگتا ہے آسمان پورے کا پورا زمین میں گر پڑا ہے اور زمین کے اوپر میں اکیلا رہتا ہوں اور آسمان مجھے پیس رہا ہے. یہ وہ صحابی رسول ہے اور میرے حلق سے سانس اتنی مشکل سے نکل رہا ہے کہ گویا سوئی کے ناکے سے اگر اونٹ کو گزارا جائے. صحابی رسول ہیں. حضرت شداد اوسی رضی اللہ اسی بات کو بیان کرتے ہیں. اگر لوگوں کو پتا چل جائے نا موت کی صرف سختی اور تلخی کتنی ہے موت کی, یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے. یہ بھی بات یاد رکھیے, یہ جو موت کی شدت تکلیف کی بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے یہ اس بیماری کی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو سبب بنے گی موت کا, لیکن جب آنکھ اس دنیا میں چلی گئی, غیب کا پردہ اٹھ گیا, اس برزخ کی زندگی میں قدم رکھنے کی ابتدا ہو گئی, وہ جو بشارتیں ہیں نیک روحوں کے لیے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں. اس سے پہلے کی جو سختی ہیں اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں. اسی لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کو آسان کرے. حضرت شداد اوسی کہتے ہیں اتنی سخت ہے, صحابی رسول ہیں اور بیان کر رہے ہیں لوگ میری بات کے اوپر کاش یقین کر لیں کہ موت کی سختی آروں میں چیرے جانے سے بھی زیادہ ہے, کنچیوں کے کاٹ کھانے سے بھی زیادہ ہے, اور اگر بندوں کو ہنڈیوں میں زندہ ڈال دیا جائے, ان کو ابالا جائے, موت کی سختی اس سے بھی زیادہ شدید ہے. کاش لوگ سمجھ جائیں کہ موت کا گھونٹ اور موت کی کرواہٹ اور موت کی تلخی کیا ہے. اور یہ لوگوں کے اندر جو مسکنسیپشن پائی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے لیکن وہ آسانیاں برزخ کے بعد شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی پہ اوپر ہو تو ہو, اور یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ موت کی گھڑی آسان کرے. ایک تو تکلیف شدید ہوتی ہے, اوپر سے شیطان پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اس وقت حملہ کر رہا ہوتا ہے جب انسان اتنا بے بس اور مجبور ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ہلکی سی بھی روشنی کی کرن نظر آئے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق. اس وقت اللہ کہہ رہا نا جب حلق کے اوپر ایڑ لگانے لگتی ہے روح تو وہ ہر بندہ یہ کہتا ہے اب کوئی راکی لے کے آؤ, اب کوئی دم کرنے والا لے کے آؤ, اب روشنی کی کوئی کرن کہیں سے بھی مل جائے, کہیں سے بھی آ جائے, کہیں سے بھی مل جائے اور بندے کو کچھ نہ کچھ تھوڑی سی ریلیف پہنچا دے. اس راکی کو لے کے آؤ, اس عامل کو لے کے آؤ, اس ڈاکٹر کو لے کے آؤ جس کی دوائی سے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا سکون مل جائے. اس وقت انسان اتنی بڑی آزمائش میں ہوتا ہے اور ابلیس اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ کے کہہ رہا ہوتا ہے ہاں مسلمان تھے, ایمان قبول کیا, اس وجہ سے تکلیف میں ہو. کسی کے اوپر کوئی پینترا, کسی کے اوپر کوئی پینترا, کسی کے اوپر کوئی عیسائی بن جاؤ, یہودی بن جاؤ, تکلیف میں رفع کر دوں گا. جب انسان چھوٹی سے چھوٹی روشنی کی کرن کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے اس وقت ہلکی سی امید, یہ فتنہ, یہ یاد رکھنا چاہیے. انسان کو پتہ ہونا چاہیے اگر اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو ابلیس نے آخری وار کرنا ہے. اور امام احمد ابن حنبل نے اس وار کو بیان بھی کر دیا
محدثین بیان بھی کر گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے حالت نزع لگ گئی۔ امام احمد ابن حنبل کو لوگ کہنے لگے کلمہ پڑھ لیجئے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کے بارے میں دو الفاظ ملتے ہیں، کہتے ہیں لیس بعد، اور بعض روایات میں آتا ہے لما بعد، لیس بعد۔ لوگوں نے کہا محدث اعظم اتنا بڑا حدیث کا امام اور کہہ رہا ہے ابھی نہیں، ابھی نہیں، کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ جب ہوش کچھ قائم ہوئی تو پوچھا گیا آپ کو تو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جا رہی؟ کہا میں تو اس وادی میں تھا ہی نہیں، میرے سامنے تو ابلیس کھڑا تھا اور میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مجھے کہنے لگا امام احمد ابن حنبل تو کامیاب ہو گیا، تو مجھ سے بچ گیا۔ میں اس کو جواب دے رہا تھا نہیں، ابھی کچھ سانس باقی ہیں، ابھی کچھ لمحات باقی ہیں۔ کہا آپ کو اس وقت میں یہ وسوسہ کیوں ڈالا؟ کہا رب سے ملاقات کا وقت قریب ہے اور دل میں یہ تکبر پیدا کرنا چاہتا تھا کہ میں پاک اور صاف ہو کے دنیا سے جا رہا ہوں، دل میں یہ تکبر پیدا کرنا چاہتا تھا۔ یہ موت کا اتنا سخت سنگین لمحہ، اس موت کی تیاری میں نے اور آپ نے کیا کی ہے؟ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے اندر آپ سے زیادہ متقی کوئی ہے؟ آپ سے زیادہ کسی کا تقوی، پرہیزگاری، نیک اعمال کسی کے نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گرم بخار کی شدت میں جب ماتھے کے اوپر پانی ڈالا جاتا تھا تو حضرت فاطمہ کے کلیجے کو چوٹ لگتی تھی اور حضرت فاطمہ کہتی تھی ہائے میرے بابا کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہتے تھے اس وقت، آخری وقت میں، شدت کے وقت میں، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، کیا کہا؟ فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اور جو تکلیف میں سہ کے جا رہا ہوں قیامت تک کسی بندہ مومن کے اوپر بھی نہیں آئے گی۔ آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں؟ امی عائشہ نے کہا تھا، اللہ کی قسم امی عائشہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھ کے، اور یہ بھی یاد رکھیے انبیاء کے اوپر آزمائشیں اور تکلیفیں عام بندوں کی نسبت زیادہ آتی ہیں، اگرچہ وہ نیک، صالح اور متقی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں، لیکن ان کے رتبے بھی اللہ نے بلند کرنے ہوتے ہیں۔ امی عائشہ اسی لیے کہا کرتی تھی اللہ کی قسم پھر مجھے کسی کے موت کی سختی سے اس کے بارے میں بدگمانی پیدا نہیں تھی ہوتی، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو اس عالم میں دیکھا ہے کہ آپ کا سر مبارک میری ٹھوڑی اور سینے کے مابین ہے۔ مجھے کوئی کہتا تھا آسان موت آئی تو مجھے اس پہ بھی رشک نہیں تھا آتا، مجھے کوئی کہتا تھا سخت موت آئی تو مجھے اس کے اوپر بھی یہ بدگمانی پیدا نہیں تھی ہوتی۔ گویا یہ انسان کو اس کے حسب ایمان آزمایا جانا یقینی اور بدیہی ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، بھاگو، اللہ کہہ رہا ہے جس موت سے بھاگتے ہو یہ تمہیں لا محالہ ملنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، کون ہے جو بچ گیا ہے؟ جتنے بیٹھے ہیں، آج 2022 ہے، 1922 کا کوئی شاید ایک آدمی اس مسجد میں بیٹھا ہو، ایک بھی نہ بیٹھا ہو۔ 100 سال پرانا کوئی نہیں، 200 سال پرانا ایک بھی نہیں، ممکن نہیں۔ جنات میں ہوں تو ہوں، انسانوں کی بات ہو رہی ہے، ایک بھی نہیں۔ دھرتی کے اوپر 100 برس نہیں گزرتا، سارے کے سارے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی حقیقت ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے، یقین پھر نہیں ہے، ایمان پھر نہیں ہے۔ حقائق تو بنی ہوئی ہیں، اگرچہ حقائق صرف اصلاح کے لیے ہوتی ہیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، غیر مستند بھی ہوتی ہیں، کئی مستند بھی ہوتی ہیں۔ ایک حقائق یہ بھی موجود ہے کہ اسرائیل کی یعنی ملک الموت کی ایک بندے سے دوستی ہوگی اور بندہ کہنے لگا جناب اسرائیل آپ جب میں مرنے کا میرا وقت آئے اس سے 1 سال پہلے مجھے بتا دینا تاکہ میں 1 سال پوری عبادت کروں، اور کھل کھلا کے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے حقائق بنی ہوئی ہیں، کھل کھلا کے اللہ کو راضی کرنے کی پوری جستجو کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ ایک دن اچانک ملک الموت کو سامنے دیکھا، کہا تیرا وقت آ گیا۔ کہا آپ نے تو وعدہ کیا تھا 1 سال پہلے بتاؤں گا۔ کہا ہاں، تیرے فلاں رشتے دار کے گھر جا کے اس کی روح کو 1 سال پہلے قبض کیا، فلاں کی 6 ماہ بعد، فلاں کی 3 ماہ، فلاں کی۔ مجھے نہیں پتا تو اتنا غافل اور جاہل ہے کہ تجھے یہ اطلاع نہیں مل رہی کہ تیرا وقت آ رہا ہے۔ ہم کتنے بڑے غافل ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک بندہ ہاں جس کے پاس یہ گارنٹی ہے میں موت سے بچ جاؤں گا، وہ جو جی چاہے کر لے۔ جس نے موت سے بچ جانا کر لے، اس کو آزادی ہے۔
ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। लंबे लंबे किले बना लो, लंबे लंबी फसीलें बना लो, तुम ये समझते हो कि मलकुल मौत से बच जाओगे। जनाब दाऊद के बारे में इसराइली रवायात में 2 रवायतें आपको पता मौजूद हैं। एक मिंबर पे खड़े हैं, उतरने लगे हैं, मलकुल मौत आगे, कहा या उतरने दे या चढ़ने दे, कहा नहीं वक्त पूरा हो गया, न उतरने दिया जाएगा न चढ़ने दिया जाएगा। दूसरी रिवायत के अंदर अल्फाज के हैं, फिर उन्होंने कहा फिर सजदे का मौका दे दे, सजदे में अल्लाह से मिलना चाहता हूँ, कहा सजदे का मौका देता हूँ, आपकी रूह की कब्ज़ करने का वक्त आ गया। दूसरी इसराइली रिवायत में क्या मिलता है कि घर में दाखिल हुए, सामने एक बंदे को पाया, कहा कौन है, कहा मैं वो हूं जिसको दुनिया की कोई फसील नहीं रोक सकती, मैं वो हूं जिसका रास्ता रोका नहीं जा सकता, जिसके सामने कोई प्रोटेक्शन नहीं, बड़े से बड़ा बादशाह हो, वो अगर ये समझता कि मैं उसकी इजाजत लेके आऊंगा तो वो गाफिल है। और दूसरी रिवायत में फिर हज़रत दाऊद को यहाँ पे उनके घर के अंदर हालत सजदे में उनकी रूह को कब्ज़ किया गया। मेरे भाइयों, मौत इतनी बड़ी हकीकत है, और मौत ही के हवाले से इसराइली रवायात और बाद हकायात भी मौजूद हैं जो सिर्फ इसलिए हैं कि शायद सुन के बंदे की इस्लाह हो जाए, और सही अहादीस तो पै दर पै मौजूद है। इंशाअल्लाह उनको भी मुफस्सल अंदाज में आपके सामने रखा जाएगा। पहली बात, मौत को याद रखने से बंदे के दिल में खौफ खुदा पैदा होता है। दूसरी बात, कब्र को याद करने से और मौत के बाद के जो मनाज़र हैं, अगर हदीस पे यकीन आ जाए कि बंदा मोमिन फोत होते वक्त उसके साथ ये मामला होना है, यकीन अगर हो, यकीन हो, तो कौन गाफिल हो। अगर बंदा बुरा है उसके साथ क्या होना है यकीन हो, तो कौन गाफिल हो, कोई बंदा गाफिल ना रहे। इसराइली रवायात में जो 2 रवायतें बड़ी मारूफ हैं मौत के हवाले से, वो भी इंसान को बतौर हकायत याद रखनी चाहिए। हजरत सुलेमान के साथ एक उनका साथी बैठा है, अचानक एक अजनबी आता है, हजरत सुलेमान देख लेते हैं कि ये मेरे महल में पहले कभी नहीं आया, पैगंबर है, रसूल है, फहमो फरासत तो है, समझ ना आई है कौन, अजनबी है। घूर घूर के सुलेमान के साथ बैठे हुए एक मुशीर को देख रहा है। मुशीर अचानक हजरत सुलेमान से कहता है कि जिंदगी बीत गई, अब सुकून की मेहनत मुशक्क़त का वक़्त गुजार लिया, अब सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। फ़लाँ सुलेमान, हवा भी आपके ताबे है, आपका मुशीर फ़लाँ जजीरे पे भेज दीजिए, हज़ारों किलोमीटर दूर का जजीरा है, आपकी मेहरबानी, हवा को हुक्म कीजिए, अब बाकी ज़िंदगी वहीं पे खुश रह के इबादत करके वगैरह वहीं पे गुजारना चाहता हूँ। सुलेमान के साथी थे, दोस्त थे, उनको भेज दिया। क्या देखा, वो अजनबी भी गायब हो गया। चंद लम्हों बाद अजनबी आया। सुलेमान ने क्या मामला है, कौन है? कहा मालिकल मौत हूँ, जो आपके साथ बंदा बैठा था, वक़्त आ चुका था रूह कब्ज़ करने का, रजिस्टर और खातों में लिखा था, वक़्त आ चुका है, लेकिन मकाम का जो तयन था वो हज़ारों किलोमीटर दूर था। मैं सोच रहा था ये बंदा जिसकी रूह को चंद लम्हों के बाद मैंने कब्ज़ करना है, उस जजीरे पे जो हज़ारों किलोमीटर दूर है, पहुंचेगा कैसे? सिर्फ मौत का वक़्त मुकर्रर नहीं है, मौत का मकाम भी मुकर्रर है, मौत की हालत भी मुकर्रर है, और फिर भी मैं और आप गाफिल हैं। इसी तरह जो दूसरी रिवायत है उसके अंदर यह बात मिलती है कि मलकुल मौत से यह बात पूछी गई, आपको कभी रूह कब्ज़ करते हुए रहम भी आया है, और आपके दिल में भी कभी ये तरस आया रूह को कब्ज़ करते हुए? कहा हाँ, 2 वाक़यात ऐसे हैं कि जिनके ऊपर मुझे भी तरस आ गया था। एक वाक़या ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, एक कश्ती के सारे मुसाफिरों की जान लेनी है, मैंने ले ली। एक तख्ता था, उसके ऊपर एक औरत बैठी हुई थी, और उसके सीने के साथ एक बच्चा चिमटा हुआ था, और वो तख्ते से, उसी कश्ती के तख्ते के ऊपर बची हुई है। अल्लाह का हुक्म मैंने पाया कि इस औरत की रूह को भी कब्ज़ कर लिया जाए। मैंने कहा चंद माह का बच्चा है, अल्लाह ताला के लिए औरत की रूह को कब्ज़ करने का हुक्म दे रहे हैं, बच्चा इस समुंदर के अंदर इतने वसी और अरीज़ और तख्ते के ऊपर क्या करेगा, कैसे जिएगा, क्या जिंदगी होगी? या तो इसके भी मौत का आर्डर साथ हो जाए। अल्लाह का हुक्म था, औरत की रूह को मैंने कब्ज़ कर लिया। दूसरा लम्हा, जिस वक़्त मुझे तरस आया किसी बंदे पे, शद्दाद नामी जादूगर था, उसने सारी ज़िंदगी स्ट्रगल मेहनत करके
پیسہ جوڑ کے مال و دولت اکٹھی کر کے جھوٹ فراڈ ہر چیز کی حلال و حرام مکس کر کے اپنے محلات بنائے، اپنے باغات بنائے، بناتا گیا، سینکڑوں مزدور لگائے، ہزاروں معمار لگائے، بناؤ 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 بناؤ، ساری زندگی کی پونجی اس پہ لگا دی اور اس کو اپنے تخیل کے مطابق ڈیکوریٹ بھی کر لیا۔ جب وہ اپنے اس باغ اور محل اور جنت کے سامنے پہنچا تو اللہ کا حکم پایا کہ اس کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر اس کو دیکھنے کی مہلت ہی دے دی جاتی، آگے تو عذاب ہیں ہی ہیں، زندگی کے اندر اس نے جو ساری زندگی کی حلال و حرام کے ساتھ کمائی کی تھی، دیکھنے کی مہلت دے دی جاتی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا کمی آ جاتی۔ اس روایت اسرائیلی میں جو حقائق کے طور پہ بیان کی جاتی ہے، الفاظ اللہ اس کو ملک الموت کو اس کے جواب میں کہتے ہیں، جن دو چیزوں پہ تو نے ترس کیا تو دونوں کی حقیقت کو نہیں پہچانتا۔ یہ وہ بچہ تھا جو سمندر کی لہروں پہ اکیلا تھا، اس کے رب نے اس کو تھاما، اس کے رب نے اس کی پرورش کی، اس کو پالا، اس کو پوسا، یہ بچہ جوان ہوا، بڑا ہوا، اعضاء قوی ہوئے، مضبوط ہوئے اور رب ہی کے سامنے اکڑ گیا اور اپنے لیے یہ باغات بنانے لگے۔ یہ وہی بچہ ہے، گویا تو نے 2 دفعہ اگر ترس کھایا تو اسی کی ماں پہ کھایا اور اسی پہ کھایا۔ میں اور آپ موت کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد ہم میں سے ہر ایک نے اپنے باپ دادے کو، بہت سے دادے پردادوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ اسی مسجد کے اندر آپ نے بہت سے نمازیوں کو یہاں سے ان کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا عبرت پکڑی ہے؟ یہ جو جنازے کے اوپر میت پڑی ہوتی ہے، یہ کسی غیر کی میت نہیں، یہ آپ کی اور میری ہی میت ہوتی ہے۔ اگر میں اور آپ موت کے اس فلسفے کو سمجھ لیں، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور جب موت کی کرواہٹیں اور سختیاں آ جاتی ہیں جن سے تم بھاگتے ہو، اور میرے بھائیو اللہ کی قسم یہ اتنی تلخ حقیقت ہے کہ سختیاں اور تکلیفیں تو بندہ مومن برداشت کرتا ہے کسی نہ کسی حد تک، لیکن یہ کسی فاسق فاجر کافر پہ آتی ہے نا، اللہ اکبر، وہ بھی منظر بڑے عجیب ہیں۔ اور حدیث کے اندر کیا محدثین مفسرین اور اپنے علم کے مطابق کہتا ہوں، زندگی کے اندر پوری دنیا میں دنیا کا سب سے بڑا کافر فاسق فاجر بے ایمان بھی ہو، اگر اس کو صرف ایک لمحہ موت کے سامنے کر کے دوبارہ زندگی دی جائے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا عابد بن جائے۔ لیکن زندگی کا سسٹم یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ ملنی ہے، یہی بات ہے اصل۔ حتیٰ کہ وہ فرعون جو بچوں کو ذبح کیا کرتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھا کرتا تھا، ظلم و تشدد اور بربریت کی انتہائیں قائم کر دی، اس بندے کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ پھر جب مصیبت میں پھنس گیا، پھر ڈبکی آئی تو کہنے لگا آمنتو آمنتو آمنتو، ایمان لے کے آتا ہوں۔ کبھی کہنے لگا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، کبھی کہنے لگا لا الہ کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں۔ الآن وقد عصیت، نہیں 2 مرتبہ کسی کو زندگی نہیں ملنی، 2 مرتبہ۔ آپ یہ سوچتے ہیں اگر ہمیں موقع مل جائے، موقع تو مل گیا، آج ہی ملا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم اگر انسان کو زندگی میں صرف 2 موقع عنایت کر دیے جائیں تو انسان زندگی میں کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے۔ لیکن رسول اللہ کی بات سمجھ نہیں آئی کہ سجدہ اور نماز مومن کی معراج اس طرح ہے کہ سجدہ تو اس زمین پہ کرتا ہے، کتنی حقیر جگہ ہے زمین، اللہ رب العزت عرش بری کے اوپر ہے۔ وہ کتنے فاصلے ہیں، جو سائنس کے طالب علم ہیں وہ شاید ان فاصلوں کے ادراک اور شعور کو کچھ نہ کچھ محسوس کر سکتے ہیں۔ ملکی ویز، گلیکسیز، 14 ارب سال کے نوری سالوں کے فاصلے، پہلا دوسرا 7واں آسمان، اس کے اوپر کرسی، اس کے اوپر عرش۔ سجدہ بندہ زمین پہ کرتا ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں اس کا سر اللہ رب العزت کے قدموں میں چلا جاتا ہے۔ لیکن نہیں، نہ آپ عروج چاہتے ہیں نہ میں عروج چاہتا ہوں۔ ہم خوف خدا میں کیسے مبتلا ہوں گے؟ یہ درس، یہ عبرتیں، یہ موعظتیں یہ اس لیے ہیں کہ دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے، جو رمضان کی گرد و غایت ہے، جو رمضان کا مقصد ہے۔ انشاءاللہ اسی حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد